اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ 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 اللہ نظر بد سے پاکستان کو نظر بھی لگتی ہے، تو پلیز خوشیاں مناتے ہوئے نا تھوڑا جا صدقہ بھی پاکستان کا دے دیا کریں، کیونکہ اس ملک کو نظر بھی لگتی ہے، صدقہ بھی دیا کریں. ہاں اس ملک کا صدقہ تھوڑا سا دے دیا کریں تاکہ یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. ہم بچپن سے سنتے ہیں سپر مین، جی جی ایک سپر مین ہوتا ہے، وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے ہواؤں میں جاتا ہے. دنیا میں اس وقت 2025 میں ہم چل رہے ہیں، سپر پاور کی جنگ چل رہی ہے. امریکہ، رشیا، چائنا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نان ڈکلیئر سپر پاور ہو چکی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رشیا آنے والے 10 سالوں میں سپر پاور کا اعلان کرنے جا رہا ہے. امریکہ سپر پاور ہے. یہ سپر پاور کون ہوگا؟ دیکھیں اچھا یہ بات بھی دیکھیں کامران، جب کوئی مجھے کہتا ہوگا اس کی باتیں دیوانے کا خواب لگتی ہیں، اور ایسے بھی اپنے پروگرامز کیے کہ میرے ساتھ بیٹھے ساری میری اسٹرالوجر برادری کو روشن پاکستان نظر آ رہا ہوتا تھا. میں کہوں مجھے تو اندھیرے نظر آتے ہیں، میں کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن زمین خزانے اگلے گی لیکن وہ وقت نہیں تھا. حضرت نعمت شاہ ولی نے جو خواب دکھایا ہے وہ وقت اب شروع ہوتا ہے کہ جہاں بھی پاکستان اللہ کے حکم سے سالڈ اس میں طرف جائے گا. تو یہ پیش گوئی 21 سے کرنا شروع کر دی تھی کہ نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں، نئی سپر پاور نے بننا ہے. لاسٹ ایئر تک مجھے کلیئرٹی نہیں تھی، مجھے بھی یا رشیا یا چائنا، تو میں تو انڈاؤٹڈلی کہہ سکتی ہوں کہ چائنا ول بی دی سپر پاور. اور میں نے کہا جی پاکستان، یہ بھی میں کہتی تھی، آپ میری سارے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے کہ فارچونیٹلی پاکستان اس سپر پاور کا پارٹ ہوگا. اب یہ نشانی دیکھیں آپ کو اب ثابت ہو جائے گی کہ فارچونیٹلی پاکستان اس سپر پاور کے ساتھ ہوگا جس نے جو کہ سپر پاور بننے جا رہی ہے. تو پاکستان کا الائنس اس کے ساتھ اور ہوگا، وہ آلریڈی ہے. اور یہ بھی آپ کے پاس ایک نشانی، اس کی ایک نشانی ہے، سی پیک نشانی ہے. جس طرح انہوں نے گانے بنا کے ہمیں سپورٹ کر ڈالا، وہ جو ان کے رافیل کے اوپر جو ہے، بالکل وہ میمز بھی ان کے آئے ہیں. میں حیران ہو گیا. حالانکہ چائنا میں سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے، ان کے ہاں سخت پابندیاں ہیں، لیکن انہوں نے کمال کر دیا with the victory of Pakistan. اچھا میڈم، یہ فلسطین اور اسرائیل کے جو حالیہ تنازع چل رہا ہے، فلسطین میں غزہ کی صورتحال، عورتوں کی عزت، بچوں پر حملے، وہاں پر مساجد میں کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، کوئی بات آپ نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ بند ہے، دنیا سے کٹ ہیں. اسرائیل کی بمباری اور وہ جو نیتن یاہو کے سارے جو اقدامات ہیں ظالمانہ، یہ مسئلہ فلسطین آپ کو حل ہوتا ہے کوئی نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ کوئی وہ بھی چین اور سکون کا سانس لے سکے؟ نہیں کامران، اب تو بلکہ آپ یہ کہتے ہیں حل ہونے کی طرف، اب تو یہ بگڑیں گے تو اس طرف جائیں گے کہ جہاں مسلمان ایک ہوں گے، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی. اب تو وہ ٹائم آنا ہے، جنگیں لڑنی ہے بس. ہوں تو تسی تیار ہو جو، کمر کس لو. مجھے افسوس صرف یہ کہ ہمارے بچے بیچاروں نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے تو پھر اچھے دور دیکھے ہیں، ہم نے پیسفل دور دیکھے ہیں، ہم تو بڑے اچھے دوروں سے ہو کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یا دھماکے دیکھیں جہاں جو ہے، ہم نے ٹک ٹاک پہ ٹرولنگ دیکھی ہے جس کی اب بات کر رہے ہیں. وہی نا، تو جو ہے یہ اب اس کے لیے کمر کس لیں آپ لوگ. کیونکہ ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کر رہے ہیں تو ایک شخصیت میرے ذہن میں ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اس کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں میں نا، مجھے کبھی کسی نے ان کی بایو ڈیٹا نہیں میرے پاس آیا کہ میں ان پہ بات کر سکوں. مجھے میں جہاں میں نہیں کر سکوں گی. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے آپ کی. اچھا ہم چلتے ہیں میڈم، یہ جو حالیہ بھارت نے اقدام کیا اور جنگ پاکستان پر مسلط کی، اس کے بعد اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے اور مودی کا ہندوتوا نظریہ پاش ہو گیا. وہاں پر ریلیاں نکالی، لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ 1 مئی کو شو میرا آن ایئر ہے جس میں میں ہوم ورک کر کے گئی نریندر مودی کے ذائچے کے اوپر. تو انہوں نے میرے سے بگننگ کی. انہوں نے کہا، ہمارے پاس بلال صاحب تھے، تو میں نے کہا جی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ مودی اپنے ہی برے وقت میں پھنسنے جا رہے ہیں.
جب انسان کا برا وقت آیا ہوتا ہے نا تو پھر قسمت برے فیصلے بھی کراتی. جیسے خان صاحب اپنے برے وقت میں تھے, میں بار بار کہتی تھی کہ خان صاحب سمجھداری سے کام لیجئے. جب 22 میں ابھی تختہ بھی نہیں الٹا تھا, میں تب سے کہتی تھی کہ حکومت پھر مل جائے گی, اس وقت ڈیسیجن بہت سوچ سمجھ کے لیجئے. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو بہت ٹف ٹائم دے کے جا سکتی ہے. لیکن کوئی میری سنتا ہی نہیں تھا. وہ پیرنی صاحب, خان صاحب پہ بھی بات کرنی ان کے گھر کی specific آپ پیرنی سے. تھی, جی ہاں, تو وہ بھی میں نے وہ بات تھوڑا سا کرنی ہے. ریلیٹ کر گئی. تو اسی طرح نریندر مودی کا اپنا برا وقت شروع ہو گیا تھا 12 جنوری 2025 سے. تو جب اپنا برا وقت سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی ایسے کراتے ہیں, ان فیصلوں کے پھر بیک لیش بھی اسی طرح آتے ہیں. اور ان کے اب معاشی حالات بھی خراب ہو اور رہے ہیں یہ انڈیا پیش کے. گوئی 1 مئی سے ہونے رہے کہ میں نے کہا تھا ان کو تو اپنے ملک میں ہی کنٹروورسیز آنی ہے, ان کے اپنے ملک میں ہی توڑ پھوڑ شروع ہو جانی ہے. اور اچھا, معاشی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. وہاں کی جو مارکیٹس ہیں, اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی کنٹینیوسلی. جو گڑھا انہوں نے ہمارے لیے کھودا تھا نا, اس گڑھے میں اللہ کے حکم سے وہ خود گرنے جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے جو میں آپ کا قیمتی وقت ہے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے حالات مزید سخت آپ دیکھ رہی ہیں. دیکھیے مسلمان 24 کروڑ جو ہے, مسلمان شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے ایک توکل کی جو خوبصورتی ہے نا اس کی وجہ سے مسلمان گھبراتا نہیں ہے. لیکن وہاں پر جو ان کے ساتھ حالات برتاؤ یہ کیے جہاں جہاں مسلمان ہیں ابھی مسلمان پسیں گے. اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا. اور آپ کو ایک اور بات اچھی خبر جو ہے, جیسے ہی ہم 10 جون 2025 سے اگلی جرنی شروع کریں گے وہاں سے امت مسلمہ ہوش پکڑنا شروع ہوگی. دوبارہ ڈیٹ بتائیں. 10 جون 2025 سے وہاں سے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جوش پکڑنا شروع ہوگی. اب تک اللہ پاک نے, مجھے تو جو فیل ہوتا ہے, ایسی کوئی فتویٰ نہ لگا دے مولوی, اب تک تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ابلیس کو کھلی چھوٹ دے دی. مجھے یاد ہے اسی دوران میں نے اعتکاف کیا اور مجھے ایک بھی رات جو ہے نا تجلی نہیں فیل ہوئی. ٹھیک ہے, تو میں اس سے پہلے اللہ پاک کی میں نے برکت اشارے بھی مجھے سمجھ میں آتے تھے کہ یہ ولی جو ہے اس کی فیلنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا شاید یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا جب کہا جاتا تھا زمین سے نور ہی اٹھا لیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اب کہتے ہیں نا, اب قدرت جوش میں واپس زور سے کم بیک کرے گی. اور یہاں سے امت مسلمہ جو ہے نا, آپ ان کا یونٹی والا جو ہے نا, کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ ان کو اکٹھا ہونا بھی ان کی مجبوری ہو جائے گا. اور یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے یہ ٹل گیا خطرہ اس کا, کہ اس کا خطرہ بھی برقرار ہے؟ یہ میں بتا دوں اس کا, جب بس ایک تھوڑا سا ٹائم سپین ہے, یہ 25 مئی سے لے کے 10 جون تک, بس اس میں ان کو کوئی خیال نہ آئے. اچھا, ہاں, اس میں ابھی ایک جو ہے نا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ستاروں کی نرمی کے اس پہ, اور یا جو جیسے ٹرمپ صاحب ابھی تک جو جارحانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ورنہ اس ٹائم فریم میں ایک خطرہ ہے کل سے لے کے 9 جون تک کا جو ٹائم ہے. اچھا, پاکستان کے اداروں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری فوج ہے, دوسرے ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, اور اداروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اداروں نے تو ثابت کیا ہے, آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے, جنرل عاصم منیر کو, اور انہوں نے ثابت کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے. ہمارے شہداء ہیں, فوج جانے دے رہی ہے, اور انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کر دی ہے